अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ों, एक पेशा खिदमत है, एक इस्लामिक स्टोरी और बहुत ही प्यारी है। आप लोग पूरी देखिएगा प्लीज़। अल्लाह अपनी हाफिज़। साबका बीवी और बेटी को सड़क के किनारे भीख मांगते देखकर उसका दिमाग चकरा गया। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो साहब जी। बेटी के अल्फाज सुनकर वो तड़प उठा था। 4 साल हो गए थे उसे लैला को देखे हुए। बेटी की हालत खराब और बाल बिखरे थे। उसने गाड़ी साइड पर लगाई और दौड़ता हुआ लैला के करीब गया, लेकिन लैला बच्ची को लेकर वहां से भाग गई। वो रोता हुआ जमीन पर बैठ गया और याद करने लगा जब उसने लैला को वो उस वक्त अपने कमरे में परेशानी के आलम में टहल रहा था। यहाँ तक कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसे इतने पास पाकर भी खो चुका है। उसने अपने तमाम असर रसूख को इस्तेमाल करके उसे ढूंढने का कहा था, लेकिन आज पूरे 3 दिन हो गए थे उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी दौरान उसके कमरे का दरवाजा बजा और उसकी मम्मा उसके कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है निहाल, तुम बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो। वो नक सी तैयार थी, शायद किसी पार्टी में जा रही थी। नहीं तो मैं ठीक हूँ, आपको कोई काम है क्या? उसने हद दर्जा मसरूफियत का ढोंग किया। काम तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम बिल्कुल बदल से गए हो। न हमारे साथ बैठकर बातें करते हो, न अपने दोस्तों के साथ पार्टियां एंजॉय करते हो। बस हर वक्त अपने कमरे में घुसे रहते हो, ऐसे जैसे मजनू बन गए हो। कोई मोहब्बत वगैरह का चक्कर तो नहीं है ना? अपनी मम्मा की बात पर बिल्कुल चौंक सा गया और बेदम सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। गहरी सांस लेकर कहने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसा महसूस क्यों हुआ है? वो अब अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल एक साइड पर रख चुका था। तुम्हारी हालत सब बता रही है। तुम अपने बारे में कितने कॉन्शियस रहते थे। शेव बिल्कुल भी सेट रहती थी, बाल हर हफ्ते तुम सेट करते थे। अब तुम्हें क्या हो गया है? अपनी हालत देखी है शीशे में? वो अब उसके बराबर में रखी कुर्सी पर बैठकर उसे बता रही थी कि वो कितना बदल चुका है। बाज दफा तब्दीली जरूरी होती है, वरना इंसान पर जमूत तारी हो जाता है। उसने एक बार फिर से अपना मोबाइल अपने हाथ में ले लिया। क्या वो मजीद खुद को मौजू बनता हुआ नहीं देखना चाहता था? खैर, अब तुम ये किताबी बातें करने लगे हो। वैसे मैं यहाँ दूसरे काम से आई थी। तुम्हारी परेशानी को देखकर लगा कि तुम्हें इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाऊं। क्या बात है, बताएं ना, मैं सुन रहा हूँ। वो बेजार नजर आ रहा था। निहाल, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की चुनी है। आज उसी के घर जा रही हूँ कि उसे देख लें। वो हमारे इशफाक साहब है ना, उन्हीं की बेटी है। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, यहाँ तक कि उसका फैशन। मम्मा प्लीज, मैंने आपको कह दिया ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। फिर क्यों आप खुद को इस झमेले में डालना चाहती हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने उनकी बात काट कर अपना मोबाइल रखा। अब उनकी तरफ भरपूर अंदाज में मुतवज्जा हो गया कि बात ही ऐसी थी, उसे अपनी मसरूफियात छोड़नी पड़ी। लेकिन क्यों? तुम्हारी जितनी उम्र के तमाम लोगों की शादी हो चुकी है, उनके 2-2 बच्चे हैं। माना कि हम मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जब लगे कि शादी कर लेनी चाहिए तब शादी करते हैं। लेकिन तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, अगले साल 35 के हो जाओगे। फिर कुछ साल बाद तुम एवरेज एज में शामिल हो जाओगे, तब शादी करोगे क्या? वो गुस्से से फट पड़ी थी। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ, अपनी चीजें समेटकर बाहर जाने के लिए तैयार नजर आने लगा। निहाल, मेरी तरफ देखो, मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम जिंदगी से ही बेजार नजर आ रहे हो? अपनी मम्मा से शेयर नहीं करोगे क्या? उन्होंने उसे इंतहाई प्यार से चमकारते हुए कहा। लेकिन वो भी निहाल खानजादा था जो कभी किसी की बात नहीं मानता था, ना सुनता था। उसने उनकी तरफ नहीं देखा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसकी वालदा उसे आवाज देती ही रह गई थी, लेकिन वो वहां से चला गया था। उन्होंने टॉपिक ही ऐसा छेड़ दिया था जो वो सुनना ही नहीं चाहता था। निहाल खानजादा ने उन्हें साफ और वाजे तौर पर कह दिया था कि वो उनकी शादी के लिए परेशान होना, फिक्रमंद होना छोड़ दें। लेकिन वो एक माँ थी, मॉडर्न ही सही, माँ तो थी। उन्हें अपने बेटे की तरफ से फिक्र लाहक थी कि वो क्यों इतना बदल गया है। हालांकि वो ऐसा नहीं था। वो नहीं जानती थी कि कुछ उसकी जिंदगी में ऐसे वाकयात हुए हैं जिसने उसे सर से पैर तक बदल लिया है। लेकिन निहाल ये राज अभी तक अपने दिल में रखे हुए था और किसी को भी नहीं बता सकता था।
اپنی والدہ کی بات سننے کے بعد وہ انتہائی غصے سے گھر سے نکلا تھا اور ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک گھر کے پاس آ کر رک گیا، یہاں تک کہ مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوا، دروازے کے برابر میں موجود بیل پر ہاتھ رکھا اور پیچھے کی طرف ہو گیا۔ دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ السلام علیکم، نہال کیا حال ہے، کیسے ہو، آؤ اندر آؤ نا۔ یہ صبغت اللہ تھے جو نہال کے استاد تھے، اور جب کبھی نہال کو لگتا کہ اس کا دل گھٹتا چلا جا رہا ہے اور وہ بے چین ہے تو وہ فوراً ان کے پاس چلا آتا ہے، یہاں تک کہ اسے سکون مل جاتا۔ کیا لوگے، چائے لوگے، کافی لوگے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری، کافی ڈاؤن لگ رہے ہو۔ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تبھی آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب میں اچھا فیل نہیں کرتا تبھی آپ کی راہ دیکھتا ہوں۔ انتہائی غم زدہ ہنسی ہنستے ہوئے اس نے صبغت اللہ سے کہا تھا، کوئی بات نہیں بیٹا، انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہونا ضروری ہے جس سے وہ اپنے دل کی تمام باتیں کہہ دے۔ کہو کیا بات ہے، کون سی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ تمہارے استاد، تمہارے دوست تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے انتہائی محبت سے اسے کہا، وہ مجھے کہیں بھی نہیں مل رہی، میں ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میرا سانس بند ہو جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ میں کیا کروں، مجھے ہر راستہ بند نظر آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی میری زندگی میں ٹھیک نہیں چل رہا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اونچا لمبا مرد آنسوؤں کے ساتھ رونے لگا۔ استاد صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں حقیقت کیا ہے، پھر سے تمہارے سامنے دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارا گناہ ہی ہے جو تمہیں بے چین کیے ہوئے ہے۔ اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، اسی سے مانگو، اسی سے کہو، وہ ضرور تمہیں راستہ دکھائے گا۔ انہوں نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ کیا اللہ سچ میں میری سنے گا؟ وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میں نے ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزاری ہے، میں نے اس کی مخلوق کو نقصان پہنچایا ہے، وہ سچ میں مجھے معاف کر دے گا نا؟ وہ بچوں کی طرح آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے اپنے استاد سے پوچھ رہا تھا، میں تمہیں آج ایک راز کی بات بتاؤں، وہ گناہگاروں کا اتنا ہی خیال رکھتا ہے جتنا کہ نیکوکاروں کا، بلکہ وہ گناہگاروں کی طرف زیادہ پیار محبت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے بھٹک چکے ہوتے ہیں، اور اس خوف کی بنا پر کہ اب انہیں کوئی نہیں اپنائے گا، دوبارہ اللہ کی راہ میں واپس نہیں آتے۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں، اللہ جتنی شدت سے گناہگار کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اتنی شدت سے ایک نیکوکار کی نیکی کا انتظار نہیں کرتا، اور یہی سچ ہے۔ صبغت اللہ استاد نے مسکراتے ہوئے اسے راز کی بات بتائی تو وہ ہونکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگا جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آئی ہو۔ آؤ میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں، کیسے اپنے رب سے اپنی بات منوانی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے کھڑا کیا اور وہ کسی مشینی انداز میں ان کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے کے واش روم کے اندر داخل ہوئے۔ چلو آؤ وضو کرو، میں دیکھتا ہوں تم کس طرح وضو کرتے ہو۔ نہال نے اپنے موزے اتارے تھے لیکن اسے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی، وہ انہیں کیسے بتاتا کہ اسے وضو کرنا نہیں آتا ہے۔ استاد صاحب، آپ جانتے ہیں میں گنہگار ہوں، لیکن میں اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیسے کروں، مجھے وضو کرنا نہیں آتا، وہ سر جھکا کر کہتے ہوئے انتہائی معصوم دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ دیکھو ایسے کرتے ہیں، پہلے گھٹوں سمیت ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ وضو کرنا سکھا رہے تھے اور وہ دیکھ دیکھ کر وضو کرنا سیکھ رہا تھا۔ یہی اس کے استاد کی خاصیت تھی کہ وہ بالکل بھی کسی کو کم تر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے دروازے ہر گناہگار کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ اب ہمارا وضو مکمل ہو گیا ہے، ہم دونوں صلاۃ حاجات پڑھتے ہیں۔ جانتے ہو صلاۃ حاجات کیا ہوتا ہے؟ وہ وضو کر کے باہر آ کر تولیے سے اپنے آپ کو خوش کر رہے تھے کہ جب انہوں نے نہال خانزادہ سے یہ سوال کیا، نہیں، اس نے مختصر جواب دیا، صلاۃ حاجات ہم اپنی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں۔ یقین کرو اس سے زیادہ طاقتور اور کوئی چیز نہیں۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ نماز سے مدد حاصل کرو، یہ مدد اسی طرح حاصل کی جاتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اسے سکھاتے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے جائے نماز اٹھایا اور بچھایا،
پھر اسے نماز ادا کرنا سکھانے لگے، یہاں تک کہ اس نے 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھی۔ اب تم دعا مانگو پورے یقین کے ساتھ، دیکھنا تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ بس دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ ضرور ملے گا۔ ان کی بات سنتے ہی نہال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اپنی آنکھیں جذب سے بند کر لیں۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا سکون پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا جو آج انہیں یہاں صبغت اللہ استاد صاحب کے پاس آ کر مل رہا تھا۔ اے اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میری بخشش ہوگی یا نہیں، میں بس تجھ سے اتنا چاہتا ہوں کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے اور جس کا میں مجرم ہوں وہ میرے سامنے آ جائے، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں اس کی زندگی کو اجیرن کرنے کا ذمہ دار ہوں، میں اس سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، تو مجھے اس سے ملا دے۔ یا اللہ، یہ میری دلی خواہش ہے، یہ میری زندگی کی سب سے اہم اور قیمتی خواہش ہے کہ وہ مجھے مل جائے، تو پھر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ مسلسل دعا کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ 20 منٹ تک اس نے اپنی آنکھیں بند رکھی۔ بند آنکھوں سے آنسو امڑنے لگے۔ وہ بھی مزید مناجات کرنا چاہتا تھا کہ اس کا موبائل بجا اور اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آمین کہا اور پھر موبائل کی جانب دیکھا۔ کہاں چلے گئے ہو نہال؟ کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں، فون نہیں اٹھا رہے ہو، ٹھیک تو ہو نا؟ تو یہ اس کی مما تھیں جو اسے غصے میں گھر سے نکلتا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے۔ کچھ نہیں مما جان، ریلیکس ہو جائیں، میں اپنے ایک دوست کے گھر پر ہوں، بس کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ رہا ہوں، کھانے پر میرا انتظار کیجیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے استاد سے اجازت چاہی اور اپنے گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت اسے یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے، اور اسے اندازہ بھی نہیں ہے۔ استاد کے گھر سے نکل کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گھر جانے والے راستے پر ڈال دی۔ راستے میں ٹریفک بہت تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہے۔ سگنل بھی بند ہو چکا تھا۔ وہ وہیں گاڑی میں بیٹھا سگنل کھلنے کا انتظار کرنے لگا کہ اس کی نظر سگنل کے پاس کھڑی ایک شخصیت پر پڑی اور اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہاں تک کہ اس نے اپنی کپ کپاہٹ روکنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں مضبوطی سے بند کر لیا۔ وہ سگنل پر کھڑی تھی، اس کے ساتھ تقریباً 3 سالہ لڑکی تھی۔ وہ ایک دم سے اپنی سیٹ بیلٹ کھولنے لگا، نظریں مسلسل وہی جمائے ہوئے تھا۔ یا میرے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری دعا قبول کر لی۔ وہ ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا بھی چلا جا رہا تھا، لیکن تبھی اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ موجود 3 سالہ لڑکی کے ساتھ باقاعدہ ہر گاڑی کے پاس رک کر بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ I can't believe that's impossible، یہ نہیں ہونا چاہیے، کہتا ہوا نفی میں سر ہلا کر دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا۔ یہ بھی بھول گیا کہ اس وقت وہ سڑک کے بیچوں بیچ اپنی گاڑی یوں ہی چھوڑ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران سگنل کھلا اور گاڑیاں آگے بڑھنے لگیں۔ وہ چلتی گاڑیوں کے ان ہجوم میں دوبارہ سے چھپ گئی۔ نو پلیز نو، آج نہیں پورے 4 سال ہو گئے ہیں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے، اب ایک بار پھر سے میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے گاڑیوں کی قطار کے بیچ سے نکلنے لگا، یہاں تک کہ 1-2 بار تو اسے زور سے ٹھوکر لگی۔ اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ روڈ کے بیچ میں اس طرح دوڑتے چلے جا رہے ہو؟ جاہل کہیں کے۔ بہت سی آوازیں اس کے کانوں میں پڑنے لگیں، لوگ اسے کوس رہے تھے لیکن اسے ارد گرد کا ہوش کہاں تھا۔ لیلا، لیلا، وہ اب باقاعدہ طور پر اسے آوازیں دے کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے ساتھ موجود بچی کا ہاتھ پکڑا اور جانے کے لیے مڑنے لگی۔ اسی دوران نہال خانزادہ کی نظر اس بچے پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اسی کے پہلو میں گر گئے۔ اسے لگا کہ وہ دوبارہ یہ منظر برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اس بچی کے نقوش 4 سال پہلے کی کہانی سنا رہے تھے۔
اس کے نقوش چیخ کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ نہال خان زادہ، تم ان نقوش کو ہرگز نہیں بھلا سکتے۔ ایک ایک نقوش تمہیں چیخ چیخ کر یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ بچی کون ہے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ایک دم سے اسے جیسے ہوش آیا، لیکن اس کا یوں ہوش کھونا ہی اس کے لیے قیامت لے آیا تھا۔ لیلا! وہ زور زور سے چیخنے لگا، یہاں تک کہ اس کی آواز بیٹھ گئی۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ وہ 4 سال بعد بھی اسے وہاں دیکھ کر کھو چکا تھا۔ اس نے گھوم گھوم کر ارد گرد اس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ ایک بار پھر سے وہ اسے مل کر کھو گئی تھی۔ وہ مجھے نہیں پہچانتی کیا؟ اسے اپنا نام بھی یاد نہیں ہے؟ وہ کیسے میری آواز نہیں سن سکی؟ ایسے بہت سے سوال اس کے ذہن میں ابھرنے لگے، لیکن اس کے پاس کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بچی کون ہے؟ کیا وہ میری؟ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ 4 سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ برستی بھیگتی بارش میں اس نے جو گناہ کیا تھا وہ پوری جزیات کے ساتھ اسے یاد تھا۔ وہ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ کچھ لوگوں نے تو اسے پاگل کہہ کر بھی مخاطب کیا، لیکن وہ جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ اس کی دعا قبول ہوئی بھی تھی، لیکن وہ ایک بار پھر سے سب کچھ کھو چکا تھا۔ میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں اسے زمین کے اندر سے بھی ڈھونڈ کر نکال لاؤں گا۔ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی، میں تمہیں ہر حالت میں اپنے سامنے لا کھڑا کروں گا۔ ایک عزم سے کہتے ہوئے اٹھ کر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ 4 سال پہلے لیلا اب جلدی بھی کرو، کتنی دیر لگاتی ہو؟ ایک تو تمہیں اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ضروری تھا جس میں میں نے لیا ہے، لیکن نہیں، تمہاری اپنی ضد ہے۔ یہ سفینہ تھی جو تیار تھی اور اب لیلا کو باتیں سناتی چلی جا رہی تھی۔ لیلا نے سر پر چادر اوڑھی اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چلے سفینہ آپی، میں تیار ہوں۔ سفینہ نے نخوت سے ایک نظر اس پر ڈالی اور اسے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ یہ کیا پینڈیوں والا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تم یونیورسٹی جا رہی ہو، سڑکوں پر نہیں گھوم رہی کہ اس قدر لمبی تمبو جتنی چادر پہن کر میرے ساتھ چل رہی ہو۔ سفینہ کی بات سنتے ہی لیلا نے اپنی چادر پر نظر ڈالی۔ اسے تو اس میں کوئی بھی خرابی نظر نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہی تو ہے، کیا برائی ہے؟ وہ معصومیت سے اسے پوچھنے لگی۔ واقعے میں کوئی برائی نہیں ہے، چلو اب ویسے ہی دیر ہو گئی ہے، سفینہ نے تن سے کہتے ہوئے برے برے منہ بنا کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس سے 1 سال سینئر تھی اور جب اسے پتا چلا کہ لیلا نے بھی اسی کی یونیورسٹی میں اسکالرشپ کی بنیاد پر ایڈمیشن حاصل کیا ہے تو اسے سخت چڑ ہونے لگی۔ کیا مصیبت ہے امی، ایک تو یہ ماں بیٹیاں ہماری زندگیوں میں بالکل چمگادڑ کی طرح چمٹ گئی ہیں۔ اب وہ اسی یونیورسٹی میں جائے گی جس یونیورسٹی میں میں جاتی ہوں۔ ٹائٹ جینز پر ٹاپ پہنے اپنی امی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ زور زور سے کہنے لگی تاکہ کچن میں موجود فریدہ بیگم اور ان کی بیٹی لیلا بھی اس کی بات سن لیں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنا پڑھے گی، تم اپنا۔ اس کی مما نے اس سے کہا تو وہ جل بھن گئی۔ ایک ایک رپورٹ آ کر اپنی ماں کو بتائے گی کہ میں وہاں کیا کرتی ہوں، کس سے دوستی رکھتی ہوں، کس سے بات کرتی ہوں۔ نون سینس یار، کوئی پرائیویسی بھی نہیں رہے گی۔ آئی کانٹ بلیو دس۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر لیلا کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، تم اپنے کام سے کام رکھنا، دیٹس اٹ۔ اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے ہوئے سدرا بیگم نے اپنی بیٹی کو پیار سے چمکارا۔ اب کل مجھے اس کے ساتھ یونیورسٹی جانا پڑے گا کیا؟ سفینہ نے ایک اور مسئلہ کھڑا کیا۔ تمہاری مرضی ہے، دیکھ لو، اگر 1-2 دن ساتھ ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے کہنا بس سے چلی جائے۔ انہوں نے اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو اس بات کا حل بھی پیش کیا تو اس کا موڈ قدرے بہتر ہوا، اور اگلی صبح کو وہ جارحانہ انداز میں لیلا کو پکارنے لگی، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹ کر یونیورسٹی جا رہی ہے تو اس پر ہنسنے لگی۔ لیلا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی چادر میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی سفینہ کی سوچ میں ہے۔ اچھا، میں تمہیں ایک بات بتاتی چلوں، یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے نہال خان زادہ، اس لڑکے سے دور رہنا، ہر نئی آنے والی لڑکی سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کرتا ہے۔ ویسے اس کی کلاس کی تو نہیں ہو تم، کیا پتا تمہیں تنگ کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے تو اس سے تم دور رہنا۔
पहले ही दिन सफीना ने निहाल खानजादा के नाम से लैला को डराया ताकि वो यूनिवर्सिटी जाने से ही इनकार कर दे। वो कोई और लड़कियां होंगी जिनसे निहाल खानजादा की दोस्ती होती है, मैं ऐसी हरगिज नहीं हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए। उसने अपनी चादर को अपने सर पर जमाते हुए सफीना की बात को चुटकियों में उड़ा दिया। गाड़ी तेज चलाइए, देर हो गई है। सफीना को अपनी बेइज्जती बुरी तरह महसूस हुई कि लैला ने उसकी बात को जरा बराबर भी अहमियत नहीं दी, इसलिए उसने अपना गुस्सा ड्राइवर पर निकाल दिया। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही सफीना अपने दोस्तों के पास चली गई और लैला आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते काउंटर के पास आई और अपनी क्लास के मुतालिक पूछने लगी। काउंटर वाले ने इतनी आहिस्ता आवाज में उसे बताया कि उसे 2-3 बार पूछने के बाद भी समझ न आया। चौथी बार वो पूछने पर हिचकिचा रही थी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? लैला को अपने बिल्कुल पास से आवाज महसूस हुई तो उसने पलट कर देखा। वो लड़का बिल्कुल उसके करीब खड़ा होकर उसे मदद की ऑफर कर रहा था। आप थोड़ा दूर होकर बात करें प्लीज। लैला से रहा ना गया तो उसने उसे टोक दिया। ओहो, बीबी को बुरा लग रहा है। ठीक है, मैं दूर चला जाता हूँ। उससे 10 कदम दूर चले जाने के बाद उसने चिल्ला चिल्लाकर लैला से पूछा, क्या उसे उसकी मदद की जरूरत है? अजीब सरफिरा सा बंदा है, तमाशा लगाकर रखा हुआ है। उसके इस तरह चीख चीख कर पूछने पर तमाम लोग देखकर हंसने लगे। लैला को अपना आप ऑकवर्ड सा महसूस हुआ। वो फौरन से अपनी चादर दुरुस्त करती हुई आगे बढ़ने लगी और उस लड़के की बात का जवाब ना दिया। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। लैला ने देखा कि वो लड़का बाज नहीं आया और उसके साथ साथ चलने लगा तो वो जैसे उस पर गुस्से से फट पड़ी। आपको मेरी मदद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपकी मदद करने में बहुत मजा आएगा। कहते ही वो मायने खेज अंदाज में उसे देखने लगा। देखें, आप जो कोई भी हैं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं वीसी से आपकी शिकायत कर दूंगी, समझे आप? उसने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी तो वो लड़का दांत निकालकर हंसने लगा। बिलाशुबा वो अच्छी शख्सियत का मालिक था, लेकिन उसको ये हरकत बिल्कुल जेब नहीं दे रही थी। मैं यहीं खड़ा हूँ, जाए ना, वीसी को शिकायत करे ना। मैं भी देखता हूँ कि किस में इतनी हिम्मत है कि निहाल खानजादा की शिकायत वीसी से करे। उसकी बात पर लैला ने भरपूर निगाहों से उसकी तरफ देखा तो ये है निहाल खानजादा जिससे सफीना ने मुझे दूर रहने का कहा था। लैला को फौरन से सफीना की बात याद आ गई। देखें, मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। सफीना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप कहीं और ट्राई करें प्लीज, क्योंकि आपकी दाल मेरे आगे गलने वाली नहीं है। समझ में आई आपको? ये कहकर उसने पीछे मुड़कर ना देखा और तेज तेज कदम उठाते हुए आगे बढ़ गई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है इस लड़की के साथ। पहली बार किसी लड़की ने मुझे बड़े मजे मजे के जवाब दिए हैं। देखता हूँ कहाँ तक ये इंटरटेनमेंट चलती है। निहाल ने अपने हाथों की उंगलियों में मौजूद कीमती पत्थर की अंगूठी घुमाते हुए पुरतकल्लुफ निगाहों से लैला के वजूद को देखा था, जो उसे दूर जाकर साइंस डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ गई थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी जाते ही उसके साथ एक अजीब सा किस्सा हुआ। सफीना आज घर पर ही थी। वो बसों के धक्के खाकर देर से पहुंची थी। यहाँ तक कि उसे चलते चलते ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब से गुजर कर गया हो। क्या मुसीबत है? उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था। अपनी चादर दुरुस्त करके आगे बढ़ने लगी। मोहतरमा, तुम पागल तो नहीं हो गई? पास से गुजरती एक लड़की ने उसे बुरी तरह टोक दिया तो वो हैरान परेशान सी उसकी बात पर ध्यान देने लगी। अब हर कोई उसे अजीब अजीब निगाहों से देखने लगा। यहाँ तक कि लड़कों का एक ग्रुप तो उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा था। क्या मैं सबको खलाई मखलूक दिखाई दे रही हूँ? उसने खुद कलामी की। यहाँ तक कि एक लड़की ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया तो उसका मीटर ही घूम गया। क्या मुसीबत है? क्या सारे पागल हो गए हो? उसने वहां मौजूद तमाम लोगों से पूछा। जी नहीं, हम तो अपने हवास बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन शायद तुम ये भूल गई हो कि ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ ऐसी हरकत जेब नहीं देती। कल तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, तो फिर आज ये सब क्या है? ये निहाल खानजादा था जिसने आगे बढ़कर उसकी चादर पर लगे एक कागज को निकालकर उसके आगे लहराया तो सही मायनों में उसका दिमाग घूम गया।
उस कागज पर लिखा था, हक में और किस में। ये तुम जैसे घटिया इंसान ही की हरकत हो सकती है। लैला ने अपनी आंखें निकालते हुए निहाल की तरफ गुस्से से देखा तो वो दांत निकालकर हंसने लगा। समझते क्या हो तुम खुद को? हो कौन तुम? क्या हैसियत है तुम्हारी? इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर हो जो इस कदर धड़ल्ले से ये सारी हरकतें करते फिरते हो। लैला आज उससे सारे हिसाब किताब चुकता करने वाली थी। ना जाने क्यों उसके पीछे पड़ गया है और आज उसकी हरकत पर तो उसका दिल चाहा कि वो उसका गला ही दबा दे। मैं निहाल खानजादा हूँ, खानजादा खानदान का इकलौता वारिस। समझी तुम? मेरे खिलाफ आज तक कोई आवाज नहीं उठा सका तो तुम क्या चीज हो? उसने आगे बढ़कर जैसे ही लैला के बालों को छूना चाहा, लैला की चादर खिसकी और उसके सर से ढिलक कर नीचे गिर पड़ी। तुम घटिया इंसान, तुमसे इस कदर बदतमीजी बदतहजीबी की तवक्का की जा सकती है? समझते क्या हो तुम खुद को? ये कहकर उसने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ निहाल खानजादा के गाल पर रसीद कर दिया। वहां मौजूद तमाम लोगों को सांप सूंघ गया और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता करके जाने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? ये कहते ही जैसे ही वो आगे बढ़ा, लैला ने उसका हाथ एक बार फिर से रोक लिया। खबरदार, जो कभी किसी लड़की पर हाथ उठाने की भी कोशिश की वरना उसका खमियाजा भुगतोगे। समझ आई तुम्हें? ये कहकर उसने जोर से उसका हाथ झटका तो निहाल खानजादा तो जैसे पागल ही हो गया। लड़की, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। आज तक किसी ने निहाल खानजादा को आंख उठाकर नहीं देखा। तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। समझी तुम? वो गुस्से से पागल हो रहा था और कफ उड़ाता हुआ और भी न जाने क्या कुछ कह रहा था, लेकिन लैला पर कोई असर न हुआ कि वो बहादुर लड़की थी और कभी भी हक के खिलाफ न जाती थी। ये तुमने क्या कर दिया लैला? अब निहाल खानजादा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बेहतर है कि तुम कुछ दिनों घर में ही बैठ जाओ, यूनिवर्सिटी ना जाओ। ये सफीना थी, जब उसे पता चला तो वो फौरन से उसके पास आकर उस पर चिल्लाने लगी। उसने मेरी चादर खींचकर मेरे बालों को छूने की कोशिश की और यहाँ सब लोग ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अगर किसी सियासी खानदान से ताल्लुक रखता है तो उसे जाकर सबसे पहले तमीज सीखनी होगी। लैला किसी तौर कम ना थी, वो हार मानने के लिए तैयार ना थी। ठीक है, फिर अपनी कैंची की तरह जुबान चलाती रहो और अपने अंजाम को तैयार रहो। सफीना कहकर वहां से चली गई, लेकिन लैला को न जाने क्यों उसकी बातों से बेपनाह खौफ महसूस हुआ। कुछ नहीं होगा बेटा, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। ये फरीदा बेगम थी जिन्होंने अपनी बेटी को हौसला दिया था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार थी। हालांकि सफीना ने उसे मना भी किया था, लेकिन फिर भी आज उसकी क्लास बहुत अहम थी और वो निहाल खानजादा के डर की वजह से वो क्लास नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए यूनिवर्सिटी चली आई। वहां वो उसे कहीं भी नजर नहीं आया। शुक्र है आज उसकी मनहूस शक्ल नहीं देखनी पड़ी। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और अपने साइंस डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ गई। वहां जाकर उसे पता चला कि आज उसकी क्लास नहीं होगी। उफ, क्या मुसीबत है, मैं इतनी दूर से चलकर आई हूँ और यहाँ सर शम्स ही नहीं आए हैं। ये कहकर वो दोबारा वापस जाने के लिए मुड़ी। लैला आपी, आप हैं ना? असल में मेरे नेबर्स को होम ट्यूटर की जरूरत है, आप ट्यूशन देंगी? ये कहकर उसने एक नंबर उसकी तरफ बढ़ाया। ये कॉलेज की एक लड़की थी जिसकी अच्छी सलाम दुआ थी। हाँ बिल्कुल, मुझे वैसे भी बहुत जरूरत है। स्कॉलरशिप पर फीस तो भर जाती है, लेकिन किताबें भी बहुत महंगी हैं। मैं जरूर आऊंगी, रात को आ जाऊं, क्योंकि अभी शाम तक मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। वो उस लड़की से पूछने लगी तो लड़की ने सर हिला दिया और वहां से पलट गई। वो घर आ गई थी ठीक रात के 9 बजे। उसे पत्ते पर पहुंचना था। उसने एक दो बार फोन मिलाने की कोशिश भी की, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। अम्मा, फोन नहीं लग रहा है, मैं घर चली जाऊं? वैसे भी पता मिल ही जाएगा, आसान सा पता है। ठीक है, चली जाओ और फोन कर देना। वो घर से निकल आई और जैसे ही उस पते पर पहुंची तो तेज बारिश शुरू हो गई। वैसे भी आज मौसम बहुत खतरनाक हो रहा था। उसके पास छतरी भी नहीं थी। तेज बरसती बारिश में वो उस घर के बाहर खड़ी भीगती चली जा रही थी। उसने बेल पर हाथ मारा तो बेल बजी। उसने शुक्र अदा किया। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने मौजूद शख्सियत को देखकर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो बारिश में बेहद भीग चुकी थी और उसके कपड़े उसके जिस्म से चिपक चुके थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, घटिया इंसान? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, निहाल ने एक झटके से उसे अंदर खींच लिया
اور دروازہ بند کر دیا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، دروازہ کیوں بند کیا ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہٹو میرے راستے سے۔ لیلا اب صحیح معنوں میں خوف زدہ ہو کر اسے دھکا دینے لگی، لیکن نہال نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، یہاں تک کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ چھوڑ دو مجھے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے واسطے مجھے جانے دو۔ لیکن نہال پر تو جیسے بھوت سوار ہو گیا تھا، وہ اپنے تھپڑ کا بدلہ ہر حال میں اس سے لینا چاہتا تھا، اور اس نے یہ طریقہ نکالا تھا۔ ہوم ٹیوٹر کا بہانہ کر کے اس نے اپنے گھر پر اسے بلایا تھا۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لی تمہاری بے عزتی، اب تمہاری باری ہے خمیازہ بھگتنے کی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس نے ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیا، اور پھر لیلا کی چیخیں پورے خانزادہ ولاز میں سنی گئیں، لیکن اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اسے بچا پاتا۔ نہال خانزادہ نے اپنی تمام تر وحشتیں اس کے اندر اپنے غصے سمیت اتار دی تھیں، اور لیلا وہیں بے ہوش پڑی رہ گئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ جلدی فارم ہاؤس پہنچو۔ وہ اپنا بدلہ لے چکا تھا جب اسے اپنی مما کی کال موصول ہوئی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ وہ پریشان ہوا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ صوفیہ نے خودکشی کر لی ہے، اس کی والدہ کی بات سن کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گر گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، تم جہاں کہیں بھی مصروف ہو فوراً فارم ہاؤس پہنچ جاؤ۔ اس کی والدہ کی سسکیاں اس کے موبائل میں گونج رہی تھیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک نگاہ لیلا پر ڈالی جو بے سدھ پڑی تھی۔ اس کی حالت انتہائی نازک تھی، اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ شفیع، جلدی سے میرے گھر پر آؤ اور لیلا کو اس کے گھر پر پہنچاؤ، مجھے ضروری کام سے نکلنا ہے، جلدی کرو، وقت کم ہے۔ مقافات عمل سے وہ اسی وقت دو چار ہوا تھا۔ اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی اپنی سکی بہن اس طرح خودکشی کر سکتی ہے۔ وجہ کیا تھی یہ فارم ہاؤس جا کر ہی پتہ چلنا تھا، لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے قدم بھاری ہو رہے ہیں اور اسے چلنا دو بھر ہو رہا ہے۔ اس نے جو کچھ کیا خدا نے اسی طرف اس وقت پلٹا کر اس کی بہن کی قسمت میں سب کچھ لکھ دیا۔ وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ صوفیہ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اور پھر اسے مار کر وہیں پھینک دیا ہے۔ وہ ایک دم سے وہیں دیوار کا سہارا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے بھی تو یہی کیا ہے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ لیلا کی سانسیں چل رہی تھیں۔ صوفیہ اس دنیا کی باتیں برداشت کرنے سے پہلے ہی چلی گئی، اور لیلا کو بھی بہت کچھ برداشت کرنا تھا۔ یہ سب کچھ نہال خانزادہ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ لیلا کا کیا ہوا؟ صوفیہ کو دفنانے کے بعد اس نے شفیع کو فون کیا۔ اس نے جو کچھ بتایا اسے سن کر نہال کو لگا کہ اب وہ کبھی پہلے جیسا نہیں بن پائے گا۔ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے بے ہوش لیلا کو اس کے گھر کے باہر پھینک دیا اور باہر کھڑا رہ کر انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے گھر میں چیخنے رونے کی آوازیں آنے لگیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جو منظر تھا وہ یوں تھا کہ لیلا اپنی ماں سمیت گھر سے باہر نکالی جا چکی تھی۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ دھکے مار کر اس کے ماموں نے اسے گھر سے نکال دیا اور اس سے کہنے لگے کہ اب تم دونوں ماں بیٹیاں پلٹ کر میرے گھر نہ آنا، کہ آج سے تم دونوں میرے لیے مر چکی ہو۔ لیلا کی کیا حالت تھی؟ خانزادہ نے انتہائی شکستہ دل کے ساتھ شفیع سے پوچھا تو وہ کہنے لگا اس کی حالت بالکل زندہ لاش کی سی تھی۔ اس کی والدہ اسے سہارا دے کر گھسیٹ کر لے جا رہی تھی، پھر ایک رکشے میں بٹھا کر وہ لوگ نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور نہال خانزادہ وہیں بیٹھ کر خلا میں گھورنے لگا۔ جو کچھ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ کیا تھا وہی سب کچھ صوفیہ کے پاس لوٹ کر واپس آیا تھا۔ یہ کیسا مکافات عمل تھا، آج اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس واقعے کو 4 سال بیت چکے تھے اور ان 4 سالوں میں وہ بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ اس نے ان 4 سالوں میں لیلا کو ہر جگہ ڈھونڈا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی، اور آج پورے 4 سال بعد وہ اسے سگنل پر بھیک مانگتی نظر آئی۔ تب سے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکے چلے جا رہا تھا۔ سر آرٹسٹ آ گیا ہے۔ اس نے یہ سنا تو فوراً سے باہر آیا۔ میں تمہیں حلیہ بتاتا ہوں، ویسے ڈرا کرتے جاؤ۔ خاور تم یہ تصویر ہر جگہ پھیلا دو، پتہ کراؤ اس شکل و صورت کی لڑکی کون سے سگنل پر موجود ہوتی ہیں۔ اس نے پاس کھڑے خاور کو مخاطب کر کے کہا۔
کل رات کو اس نے جب سے سگنل پر لیلا کو انتہائی ابتر حالت میں بھیک مانگتے دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ ہر حالت میں اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ آرٹسٹ اپنی تصویر مکمل کر چکا تھا۔ خاور نے اپنے ذریعے استعمال کرتے ہوئے تصویر کو ہر جگہ پھیلا دیا تھا اور نہال آنکھیں بند کیے اچھی خبر کا منتظر تھا، یہاں تک کہ بے چینی میں ادھر سے ادھر دوڑنے لگا۔ وہ ہر حال میں جاننا چاہتا تھا کہ لیلا کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اب وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ سگنل پر دیکھ کر وہ بری طرح بے چین ہوا تھا، اسے روکنا چاہا تھا لیکن وہ ایک بار پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ سر، ہمیں پتہ چل گیا ہے، تصویر والی لڑکی کل رات کو سگنل پر دیکھی گئی ہے۔ اب صبح ہوتے ہی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ صبح کے وقت کون سے سگنل پر موجود ہوتی ہے۔ رات تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور اسی سگنل پر جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کی جان میں جان آئی اور وہ دوپہر کے وقت ہی جا کر وہاں اپنی گاڑی کے پاس اسی سگنل کے پاس ٹھہر گیا جہاں وہ اسے نظر آئی تھی، یہاں تک کہ پورے 2 گھنٹے وہ گاڑی میں بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ سر، اس طرح تو آپ بالکل تھک جائیں گے، کوئی اور کام کر لیتے ہیں، رات تک دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں ایک بار اسے کھو چکا ہوں، میں اب دوبارہ کھونے کی ہمت نہیں رکھتا، مجھ پر رحم کھا لو، میری حالت نہیں دیکھتے کیا؟ نہ جانے کیوں نہال خانزادہ کا دل بھر آیا تھا، وہ پہلے جیسا بالکل نہیں رہا تھا، سر سے پیر تک بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ اس نے جو کچھ لیلا کے ساتھ کیا تھا وہ اس کے لیے ایک سزا بن گیا تھا اور وہ اس سزا کی آگ میں دن رات جل کر بھسم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آج اگر وہ نہ ملی تو پھر مجھے لگے گا کہ میری زندگی ایک تنگ تاریک قبر بن گئی ہے جس میں میں دن رات عذاب بھگتتا رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ سر، ایک اہم خبر یہ ہے کہ وہ لڑکی یہاں پچھلی گلی میں دیکھی گئی ہے۔ یہ خاور تھا جو اس کے لیے پانی لینے گیا تھا۔ میں آ رہا ہوں، تم وہیں ٹھہرو، اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھو، کہیں بھی مت جانا۔ اس کی بات سن کر وہ تیزی سے خاور کو ہدایت دیتا پچھلی گلی کی طرف نکل پڑا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ خاور اسے گلی کے کونے میں کھڑا دکھائی دیا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے بے تابی سے جا کر پوچھا۔ سر، وہ گھر کے اندر ہے، اس نے اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر گیا اور اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ آج اس کا 4 سالہ انتظار ختم ہوا تھا۔ لیلا، اس نے پکارا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ بولی بھی تو کیا؟ نہال حیران رہ گیا۔ آپ کا نام ہے نا لیلا، آپ ہی سے ملنا ہے۔ وہ بے یقین تھا۔ مجھے تم بھول گئی ہو کیا؟ وہ اب اسے یاد دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس نے اس بار قدرے سختی سے کہا۔ مت کرو ایسا، میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے آیا ہوں، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ نہال نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسی دوران 3 سالہ لڑکی جو اس دن بھی اس کے سگنل پر موجود تھی دوڑتی ہوئی آئی۔ مما، مما، مجھے چپس کھانے ہیں۔ اس نے نہال کو نہیں دیکھا تھا، بس لیلا سے فرمائش کیے جا رہی تھی۔ نہال اس کے منہ سے مما سن کر اپنی جگہ جم سا گیا۔ وہ ایک ہی نظر سے اس 3 سالہ ننھی بچی کو دیکھتا رہا۔ وہ بہت پیاری تھی، اس کے ہونٹوں کے نیچے گہرا سیاہ تل تھا، وہ بالکل نہال کی کاپی تھی۔ وہ بلا شبہ نہال کے ظلم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بچی ہی تھی، نہال کا اپنا خون، اس کا اپنا وجود۔ میری بچی، وہ بے تابی سے آگے بڑھا اور جیسے ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے وہ دوڑ کر دور ہوئی، لیلا کو چمٹنے لگی۔ مما، یہ کون ہے؟ وہ رونے لگی۔ دیکھیں، آپ مجھے جانے دیں، یہ میرے دھندے کا وقت ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر اسے جانے کا کہا۔ مجھے معاف کر دو لیلا، لیکن میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو، تم مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہو، میں کدھر جاؤں گا؟ مر جاؤں گا۔ 4 سال سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تاکہ میں تم سے معافی مانگ سکوں اور تمہیں کہہ سکوں کہ میں کتنا شرمندہ ہوں۔ 4 سالوں میں ایک پل بھی میں سکون سے نہیں گزار سکا۔ میں نے تم پر ظلم کیا، اللہ نے مجھے اسی وقت مکافات عمل سے گزارا۔ میری اپنی بہن صوفیہ نے خودکشی کر لی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، معاف کر دو لیلا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ اسی دوران ایک شخص اندر داخل ہوا اور اس نے نہال کو وہاں دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگا،
तुम कौन हो? इससे पहले कि कोई शख्स उससे मजीद कुछ कहता, लैला ने आगे बढ़कर उससे कहा, न जाने कौन है, कब से मुझे तंग कर रहा है, मैं इसे नहीं जानती। ये कहकर वो रोने लगी। उस शख्स ने निहाल से कहा कि आप इसे कैसे जानते हैं? मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसे अपने मुतल्लिक कुछ भी याद नहीं है, बस इसे ये याद है कि ये जो लड़की है इसकी बेटी है। उस शख्स ने गोया निहाल के सर पर धमाका कर दिया था। ये सब कुछ भूल चुकी है क्या? उसे अपनी आवाज खाई से आती सुनाई दी। वो एकदम से खड़ा हो गया, उसके दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि तुम इसके गुरु हो, इसे काम बताते हो। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, तुम लैला और उसकी बेटी को मेरे हवाले कर दो। उसने अपनी जेब से चेक निकाल कर उस पर रकम लिखने लगा। वो शख्स वैसे भी लालची था, फौरन से राजी हो गया। लैला हैरानी से उन दोनों को देखने लगी, लेकिन कुछ भी ना बोली। शायद वो अब अपनी जिंदगी में इन चीजों की आदी हो चुकी थी। चलो मेरे साथ। उसने आगे बढ़कर लैला और अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी को गोद में उठाकर इंतहाई करीब से देखा। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे, यहाँ तक कि उसने उसे अपने सीने में भर लिया और बेतहाशा चूमने लगा। मेरी बेटी, मेरी जान, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे बाबा ने पूरे 3 साल तुम्हारी कोई खबर ना ली, लेकिन तुम्हारा बाप तुमसे वादा करता है कि तुम्हारी माँ और तुम्हें मजीद कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। ये कहते ही वो उन लोगों का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया और सीधा अपने घर ले आया। खावर निकाह ख्वाह का इंतजाम करो। ये कहते ही वो लैला की तरफ मुड़ा। मैं तुम्हारी माजी की एक बदतरीन जात हूँ, शायद तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। मैं बस तुमसे इतनी इल्तजा करना चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ। तुम अपनी पिछली जिंदगी के तमाम दुखों को भूल जाओ। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो? उसने लैला के दोनों हाथ थाम कर उसकी तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। तुम निहाल खानजादा हो? उसने टूटे फूटे लहजे में अल्फाज तोड़ तोड़ कर कहा तो निहाल बुत बना उसे देखता रह गया। हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा मुजरिम। वो उसे लेकर कुर्सी के पास आ गया और उसे वहां बिठा दिया। खुद उसके घुटनों के पास बैठकर उसके हाथ अपने हाथ में लेकर माफी मांगने लगा। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा निहाल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आंसू लैला की आंखों से गिरने लगे। उसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आने लगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। 4 सालों में एक पल भी सुकून से नहीं जी पाया। तुम्हें नुकसान दिया था, दुख पहुंचाया था, कैसे जी सकता था? वो ऊंचा लंबा मर्द ज़ारो कतार रोने लगा। लैला परेशान हो गई। प्लीज तुम रो मत, मेरी बेटी देखेगी तो परेशान हो जाएगी। किसी को रोता देख नहीं सकती। हमारी बेटी कहो। मैं तुम दोनों को दिलो जान से अपनाने के लिए तैयार हूँ। वो बहुत नाजुक दिल की है, तुम पर गई है, अपने बाप पर नहीं जा सकती। मेरा दिल तो बहुत सख्त था। एक बार फिर से रोने लगा। सर निकाह ख्वाह आ गए हैं। चलो लैला, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी तमाम गलतियों का अजाला कर लूं। ये कहकर उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ये सब कुछ भुलाना आसान नहीं है। शायद अभी भी उसकी याददाश्त सही तरह से वापस नहीं आई थी, इसलिए वो ज्यादा एहतजाज नहीं कर रही थी। मैं वादा करता हूँ कि अब मजीद तुम दोनों को किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा। तुम दोनों की जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। एक अच्छा शोहर, एक अच्छा बाप बनकर साबित करूंगा कि निहाल खानजादा बिल्कुल बदल गया है। वो पहले जैसा नहीं रहा। उन दोनों का निकाह हो गया और यूं निहाल ने पूरे 4 साल बाद अपनी दुआ को अपने सामने कबूल होते देखा था। मम्मा, ये कौन है? उनकी 3 साला बेटी ने जब पूछा तो लैला नम आंखों से मुस्कुरा दी। आपके बाबा हैं मेरी जान। निहाल ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठाया और बेतहाशा चूमने लगा। उसने लैला को भी अपने सीने में भींच लिया और माथे पर बोसा दिया। माजी को भूल कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं लैला। आज जो सुकून में महसूस कर रहा हूँ, जिंदगी भर नहीं किया। अल्लाह मुझे तौफीक और हिदायत दे कि तुम दोनों की जिंदगी को खुशियों से भर दूं, कि तमाम गमों का अजाला हो जाए। आमीन। लैला ने आस्तगी से अपने आंसू पोंछकर कहा था। निहाल की दुआएं रंग ले आई थी। वो अपने रब का बेहद शुक्रगुजार था, जिसने उसके इंतजार को पूरे 4 साल बाद खत्म कर दिया था। मेरे प्यारे अजीज़ों, ये स्टोरी कैसी लगी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।